لیکن کسی نے مجھ سے پوچھا کہ تم لوگوں کو اتنا اعتماد کیوں ہے کہ یہ جو آپ کے نبی ہیں یہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ کچھ دلچسپ گروہ ہیں دنیا میں جن کا ایمان ہے کہ قرآن تو ہے، وہ نبی بھی ہیں، لیکن ان کے بعد بھی نبی ہونے کا امکان ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا آپ نے بقرہ نہیں پڑھی؟ انہوں نے کہا ہاں نے پڑھی ہے۔ میں نے کہا آپ نے پہلا صفحہ پڑھا ہے اس کا؟ میں نے کہا ہاں پڑھا ہے۔ تو وہاں تو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ جو آپ پر نازل ہوا یعنی رسول پر، اس پر ایمان لائے، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان لائے، اور آپ کے بعد ایمان لانے کی ایک ہی چیز رہ گئی، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پہ ان کا پورا یقین ہے۔ تو یہاں اگر امکان ہوتا کہ آپ کے بعد بھی کچھ آنا ہے تو وما انزل من قبلک وما انزل من بعدک، جو آپ سے پہلے آیا جو آپ کے بعد آئے گا، بعد کا تو ذکر ہی کوئی نہیں، تو آپ کہاں سے لے کے آ رہے ہو؟ کہ جب علم والے لوگ کرپشن میں ہوتے ہیں نا، تو اگلی جنریشن آ کے کہتی ہے یہ عالم سارے تو اتنے کرپٹ ہیں، ہمیں نہیں سیکھنا ان کا اسلام، ہم خود ہی اچھے بن سکتے ہیں۔ اب وہ جو خود ہی اچھے بننے والے ہوتے ہیں ان کو علم سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، تو وہ اپنی تمیز سے اچھا برا بناتے ہیں، اپنی ڈیفینیشن سے بناتے ہیں، اور ان کی ڈیفینیشن ہر 10 سال بعد بدلتی ہے۔ وہ ضالین میں گر جاتے ہیں، اس نئے کنویں میں گر جاتے ہیں وہ لوگ۔ یہ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو یہ دو خطرے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھے ہیں ہدایت مانگنے کے بعد۔ یہ ہدایت مانگنے سے پہلے کی بات نہیں ہے، ہدایت مانگنے کے بعد کی بات ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے تو پھر ان دونوں چیزوں سے بچنا۔ اب اس کے بعد سورۃ البقرہ کی طرف آتے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں خاص المغضوب علیہم والا جو خطرہ ہے نا، پہلا خطرہ، اس کی طرف شروع میں خاص اشارہ کیا گیا ہے پہلے حصے میں، اور جو اس سے اگلی صورت آ رہی ہے آل عمران، اس میں دوسرے خطرے کی طرف، الضالین کی طرف، اس کے پہلے حصے میں اشارہ کیا گیا۔ یعنی فاتحہ میں جو بات مختصر سی کی گئی ہے نا، اس کی پہلی تفصیل آپ کو بقرہ میں ملے گی، دوسری تفصیل آپ کو آل عمران میں ملے گی۔ اس کی ایک ترتیب سمجھ میں آ گئی تھوڑی سی، ٹھیک ہے۔ اب بقرہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ بقرہ میں میرے نزدیک اس کی ترتیب کے اعتبار سے اس میں 9 حصے ہیں، اور میرا آج مقصد یہ ہے کہ آپ سب آج کے درس کے بعد آپ کو یہ 9 حصے آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں۔ ایک تو میں بات کرنا تو آسان ہے، میں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ سے دہرواؤں گا تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہو۔ آج کے بعد چلو آپ کو بقرہ کے بارے میں 9 چیزیں تو بتائیں انشاءاللہ، میری نیت یہ ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا جو حصہ ہے بقرہ کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے لوگوں کے بارے میں ہمیں بتایا ہے۔ ایسے لوگ جو اس کتاب پر، اس نبی پر، اس خدا پر ایمان لے آئے، ایسے لوگ جنہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا، اور ایسے لوگ جو سامنے سے یعنی دکھاوے میں تو ایمان لاتے ہیں، اندر ان کے ایمان ہوتا نہیں۔ اسے کہتے ہیں المؤمنون اہل ایمان، الکافرون، اور پھر منافق۔ یہ 3، ان 3 کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے حصے میں بقرہ میں وضاحت کر دی، ٹھیک ہے۔ یہ پہلا حصہ ہے بقرہ کا، اور ان میں سے جو پہلا حصہ، پہلی کیٹیگری اہل ایمان، ان کے بارے میں مختصر سی بات ہے، شروع میں ہی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ بات ختم، مختصر سی آیات، بات مکمل ہو گئی۔ اہل ایمان یہ ہیں۔ اہل ایمان کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھ دوں، آیت کر کے تو ہم بعد میں مطالعہ کریں گے انشاءاللہ ایک دن، لیکن کسی نے مجھ سے پوچھا کہ تم لوگوں کو اتنا اعتماد کیوں ہے کہ یہ جو آپ کے نبی ہیں یہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ کچھ دلچسپ گروہ ہیں دنیا میں جن کا ایمان ہے کہ قرآن تو ہے، وہ نبی بھی ہیں، لیکن ان کے بعد بھی نبی ہونے کا امکان ہے۔ قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ تو میں نے ایک صاحب تھے اس طرح کے، انہوں نے مجھ سے آ کے بات کی۔ میں جماعتوں کا اور گروہوں کا، فرقوں کا نام نہیں لیتا، میں اعتقاد کی بات کر رہا ہوں۔ یعنی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے بعد بھی نبی ہونے کا امکان ہے کسی کا۔ تو میں نے ان سے پوچھا آپ نے بقرہ نہیں پڑھی؟ انہوں نے کہا ہاں نے پڑھی ہے۔ میں نے کہا آپ نے پہلا صفحہ پڑھا ہے اس کا؟ میں نے کہا ہاں پڑھا ہے۔ تو وہاں تو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ جو آپ پر نازل ہوا یعنی رسول پر، اس پر ایمان لائے، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان لائے، اور آپ کے بعد ایمان لانے کی ایک ہی چیز رہ گئی، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پہ ان کا پورا یقین ہے۔
تو یہاں اگر امکان ہوتا کہ آپ کے بعد بھی کچھ آنا ہے تو وما انزل وما انزل من قبلک وما انزل من بعدک، جو آپ سے پہلے آیا جو آپ کے بعد آئے گا، بعد کا تو ذکر ہی کوئی نہیں، تو آپ کہاں سے لے کے آ رہے ہو؟ یہ تو شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ متقی اور ایمان والا ہونے کے لیے ایک تو مجھے ایمان لانا ہے جو مجھ پر جو اس نبی پر نازل ہوا ابھی، اور جو اس سے پہلے نازل ہو چکا موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ، جو وحی کا ذکر ہو رہا ہے، تو بعد کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ یہ تو شروع میں مسئلہ حل ہو گیا ہے، کہاں سے مسئلہ لے کے آ رہے ہو یار؟ مجھے نہیں سمجھ آئی، وہ بات جلدی ختم ہو گئی کچھ۔ بٹ خیر، پہلا جو حصہ ہے اس میں 3 طرح کے لوگ ہیں، جو لوگ ایمان لائے، جو لوگ کفر پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور جو لوگ منافق ہیں۔ کافروں کے بارے میں بھی مختصر سی بات، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، بات ختم۔ منافقوں کے بارے میں بڑی تفصیل سے بات، بڑی گہری مثالیں، لمبی چوڑی بات، یعنی ایک کیٹیگوری بہت ہی آسان، یہ کچھ الفاظ ہیں اس میں ساری بات سمجھ میں آ جائے گی، کافروں کے بارے میں تھوڑے سے الفاظ ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ منافق ذرا پیچیدہ مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ذرا تفصیل کی ضرورت ہے، تو وہاں پہلے حصے میں ہی منافقوں کے بارے میں ایک تفصیلی بحث ہے، تفصیلی مثالیں دی گئی ہیں، اس پہ بہت تدبر کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی ہمیں سکھا دیا کہ یہ جو مرض ہے نا نفاق کا، یہ کوئی آسانی سے پہچاننے جانے والی چیز نہیں ہے، اور اس کے لیے انسان کو بہت گہرائی سے اپنے اندر بھی دیکھنا پڑتا ہے، اور اسی کی طرف اشارہ شروع میں ہی ہو گیا پہلے حصے میں۔ اچھا، پہلے حصے کی بات ہو گئی، ٹھیک ہے، کتنے حصے رہ گئے مجھے یاد نہیں، آپ یاد کراؤ۔ 8 حصے رہ گئے، 9 حصے ہیں نا مکمل، 8 حصے رہ گئے، یہ پہلا حصہ ہے۔ اب میں آخری حصے کی بات کرتا ہوں، حصہ نمبر 9، میں آخر میں لے جا رہا ہوں، بالکل آخر میں لے کے جا رہا ہوں آپ کو۔ آخر میں ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ بڑی پیاری دعا ہے قرآن میں سورۃ البقرہ کے آخر میں، وہاں پر پہلے بات ہو رہی ہے جو لوگ ایمان لائے، جیسے شروع میں، پھر اس دعا میں ہے ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے والے لوگوں پر ڈالا گیا تھا وہ اٹھا نہ سکے، وہ اٹھانے کے بجائے وہ منافق بن گئے، تو وہاں بات دوبارہ کس کی ہو رہی ہے؟ نفاق کی بات ہو رہی ہے۔ پھر آخر میں اس دعا میں کیا ہے؟ فانصرنا علی القوم الکافرین، یعنی جن تین گروہوں کی بات شروع میں ہو رہی تھی نا، ان سے متعلق ایک کمپریہنسو دعا ہے، ایک اجمالی دعا، وہ بالکل صورت کے آخر میں ہے۔ یہ ہے پہلا حصہ اور 9واں حصہ، یہ شروع اور آخر ہے صورت کا، ٹھیک ہے۔ دوسرا حصہ ہے صورت کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے ہم سے آدم علیہ السلام کے قصے کی۔ آدم علیہ السلام کا قصہ قرآن میں 7 دفعہ اس کا ذکر ہے مختلف مقامات پر، اور ہر دفعہ اس میں سے کوئی ایک نئی تفصیل اللہ تعالیٰ سامنے لاتے ہیں، ہر دفعہ ایک بات نہیں ہوئی۔ سورۃ الاعراف میں جو قصہ آپ کو آدم علیہ السلام کا ملے گا اس میں، اور سورۃ البقرہ میں جو ذکر ہے جن آیات کا، ان میں بہت فرق ہے۔ یعنی آپ اس طرح سمجھ لیں آج کل کی زبان میں کہ آپ ایک اینگل سے دیکھ رہے ہو نا تو آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے، ایک ہی سین ہے، اور آپ اسی چیز کو ایک دوسرے اینگل سے دیکھو گے تو آپ کو کچھ اور نظر آئے گا۔ تو قرآن کبھی ایک اینگل سے اسی قصے کے بارے میں ذکر کرتا ہے، پھر کسی اور اینگل سے اسی قصے کے بارے میں ذکر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو ایک نئی چیز سیکھنے کو ملتی ہے جو آپ کو اس نقطۂ نظر سے نظر نہیں آ رہی تھی، اب اس نقطۂ نظر سے نظر آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ پھر سورۃ البقرہ میں یہ جو دوسرا حصہ ہے آدم علیہ السلام کا قصہ، آسان ہے، یعنی یاد رکھنا کہ پہلا حصہ 3 گروہ، دوسرا حصہ آدم علیہ السلام۔ اب آدم علیہ السلام کا قصہ جو ہے اس میں خاص اللہ تعالیٰ نے 2-3 چیزوں کا ذکر کیا یہاں پر۔ ایک تو آدم علیہ السلام کے علم کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد جنت کا ذکر کیا ہے، پھر جنت سے نکالے جانے کا ذکر کیا ہے، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، کہ شیطان نے ان دونوں کو پھسلوا دیا، شیطان کا ذکر ہوا ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن میں اب تھوڑی تھوڑی کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو یہ 2-3 چیزیں، علم کے بارے میں بات ہو رہی ہے، پھر لالچ دی شیطان نے اور لالچ کے ذریعے سے نکلوا دیا جنت سے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ہے کون سا حصہ؟ دوسرا، آدم علیہ السلام کا حصہ۔ اب میں آپ کو دوبارہ آخر میں لے کے جاتا ہوں، پہلے تو 9واں حصہ بتایا تھا نا، اب 8واں حصہ بتاتا ہوں۔ 8ویں حصے میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں کری۔ ایک بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیسے خرچ کرنا، جو آیات کا مجموعہ ہے نا خدا کی راہ میں خرچ کرنے کو، الانفاق فی سبیل اللہ، بقرہ کی انتہا میں اس سے بڑا کوئی مجموعہ قرآن میں کہیں اور نہیں ہے۔
جیسے خاص سورۃ البقرہ میں ہے ان الانفاق فی سبیل اللہ، آیت کے بعد آیت کے بعد آیت. انسان اپنی کمائی سے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کمائی میں سے جو بہترین انویسٹمنٹ کر سکتا ہے اپنے لیے وہ کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اس کے بارے میں تفصیلی بحث. اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے تفصیل سے کہ انسان اپنی کمائی سے روزی جو روزی کمائی ہے اس سے بہترین کیا کر سکتا ہے، اس کے بعد اس سے بدترین کیا کر سکتا ہے. اس کے بعد ربا کی آیات ہیں، الذین یأکلون الربا لا یقومون کما یتخبطہ الشیطان من المس. قرآن میں پھر اس کے بعد ربا کی آیات ہیں. تو پہلے خرچ کرنے کی آیات ہیں اللہ کی راہ میں، اس کے بعد ربا کی آیات ہیں. اور اس کے بعد اب ایک تو ہو گیا بہترین طریقہ مال کے خرچ کرنے کا، ایک ہے بدترین طریقہ مال کے خرچ کرنے کا یا مال کمانے کا. پھر ایک بیچ میں راستہ ہے کس کا؟ حلال کا، تجارت کا اور دین کا یعنی ادھار لینے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور اس سب کے دوران اللہ تعالیٰ نے خاص کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے جس کا تعلق آدم علیہ السلام کے قصے سے ہے. آدم علیہ السلام کے قصے میں ایک جو تھیم نکلتی ہے وہ کیا ہے؟ لالچ. لالچ کی وجہ سے انسان گرتا ہے. اور یہاں پر انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کس مرض سے انسان کو پاک کرتی ہے یہ چیز؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا لالچ نکالتی ہے انسان کے دل سے. ربا کس چیز کا نام ہے؟ ناجائز کسی مجبور کا فائدہ اٹھانا، اس کو ادھار دینا اور پھر اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے اس سے زیادہ لینا، اس کا خون چوسنا، یہ لالچ ہی تو ہے اور کیا ہے. اور لالچ کو کنٹرول میں رکھنا اور حلال طریقے سے بزنس کرنا، یہ سب لالچ ہی کی تو تربیت ہے. اور اس کے بعد انہی دوران میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم منہ مغفرۃ وفضلا. شیطان کا یہاں دوبارہ ذکر آ گیا، جیسے قصہ آدم میں آیا تھا یہاں بھی آ گیا. شیطان تمہیں وعدہ کرتا ہے کہ فقیر بھوکے مرو گے، خدا کی راہ میں خرچ کرو گے تو بھوکے مرو گے، ربا نہیں کھاؤ گے تو کیا کرو گے، کمائی کہاں سے کرو گے. واللہ یعدکم منہ مغفرۃ وفضلا. اللہ تمہیں وعدہ کر رہا ہے کہ وہ تمہیں معافی دے گا اگر حلال طریقے سے کماؤ گے، اور اس سے مزید اور بھی دے گا وفضلا. تو یہ ہو گیا دوسرا حصہ اور 8واں حصہ. اب رہ گئے بیچ میں تھوڑے سے اور 4 حصے ہو گئے. بائی دا وے کتنے حصے تھے ٹوٹل؟ 9 تھے.